وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پھر ایک دفعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ جیسے جیسے بات میری آگے بڑھے گی آپ کو پتہ چلے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ایک روایت میں 5 حقوق بیان فرمائے ہیں، ایک روایت میں 6، ایک روایت میں 7، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہے؟ بعض میں 5، بعض میں 6، بعض میں 7، اور ان تمام کے اندر ایک چیز جو کامن بیان فرمائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلام کے بابت فرمائی ہے کہ سلام کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سلام کرنا یہ حق میں سے شمار کیا گیا ہے، اور یہ سلام جو ہے وہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ شعائر اسلام کسے کہتے ہیں؟ علامت کسی بھی چیز کی جو ہوتی ہے، جیسے کسی بھی مذہب کی علامت لے لیجئے، غیر مسلم ہے اس کے مذہب کی علامت آپ کو مندر لگے گی، عیسائی ہے اس کو صلیب لگے گی، تو جیسے ہے مسلمانوں کی یا اسلام کے شعائر ہے جو علامتیں ہیں، جیسے مساجد ہے یا کہ دوسری چیزیں، اس میں شعائر اسلام میں یہ سلام کو داخل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہمارے اگلی باتوں میں سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 3 جگہ پہ سلام کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ سلام کا کرنا ہمارے لیے سنت قرار دے دیا ہے، اور سلام کا جواب دینا ایک حساب سے واجب بھی ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ صرف سلام نہیں، سلام کا جواب نہیں، بلکہ اگر بہتر ہو تو اس سے بہتر کلمات میں الفاظ کے اندر ہمیں اس کو رپلائی کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ مثلا اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو اس کے رپلائی میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، یا کہ کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ رد السلام، کہ سلام کا جواب دے دو، لہٰذا ہم پر یہ لازم ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ جب بھی کوئی مسلمان ہمیں سلام کرے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ سلام کا جواب دے دیں۔ اب سلام جو ہم کر رہے ہیں وہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا مطلوب سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل جو رواج ہے کہ سلام جاننے والوں کو کیا جاتا ہے، پہچاننے والے کو کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کے حلیے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اس کی ٹوپی کی رنگت کیا ہے، اس کی اگر ٹوپی بڑی ہے یا ہمارے مکتبے کی فکر کا ہے یا نہیں ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ ہمارے جماعت میں سے ہے یا نہیں ہے، ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے یا نہیں ہے۔ نہیں بزرگوں، دوستو، صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ایسے 2 لوگوں پر تعجب کرتے، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ایسے 2 لوگوں پر تعجب کرتے ہیں، 2 مسلمانوں پر تعجب کرتے ہیں جو آپس سے گزر جاتے ہیں اور دونوں اسلام والے ہو، دونوں مسلمان ہوں، یعنی مسلمان گزر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے 2 شخصوں پر اللہ کی نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتلا دے دیا، تعجب کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے، جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں جب چلتے، درمیان میں درخت آ جاتا یا درمیان میں کوئی اگر دیوار بھی آ جاتی
تو فوری طور پر جیسے اگر درخت آ جاتا، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، یہاں سے اس طرف سے ہم نکل پڑے، یا دیوار سے اللہ کے رسول اس طرف سے نکل پڑے، یہاں سے ہم نکل پڑے، تو جیسے ملتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام فرماتے۔ اب جو سلام ہے وہ بہتر ہے کہ سوار جو ہوگا وہ پیدل کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، اور چھوٹا بڑا چھوٹے کو کرے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے افشوا السلام بینکم، کہ سلام کے رواج کو عام کرو۔ آپ دیکھیں گے وظیفے محبت کے لیے لوگ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا، یا ہمارے سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے وغیرہ وغیرہ، وظائف کی تلاش کے اندر ہوتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر وظیفہ ہمیں جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ آپس میں اگر تم محبت کرنا چاہو تو سلام کے رواج کو عام کرو، اور پھر علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ جن کو جانتے ہیں ان کو بھی سلام کرو، اور جن کو جانتے نہ ہو ان کو بھی سلام کرو۔ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی جان پہچان والے کو سلام کرے گا اور جان پہچان نہ رکھنے والے کو سلام نہیں کرے گا۔ اب میں اصل چیز کی طرف یہاں آتا ہوں، جو میں نے ہیڈنگ باندھی ہے، وہ جو اصل چیز ہے کہ سلام کب واجب ہے، سلام کا جواب دینا کب واجب ہے، کب نہیں دیا جائے گا، یا کب کیا کیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ میں کھلم کھلا صاف ستھرے الفاظ کے اندر وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ جب کوئی سلام کرے، جب کوئی سلام کرے کسی جماعت پر، جب کوئی سلام کرے کسی جماعت پر، اور اس جماعت میں سے کسی ایک بندے نے اگر اس کا جواب دے دیا، کوئی بندہ آ گیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے نے سلام کیا، اس سلام کا جواب کسی ایک بندے نے دے دیا، تو یہ ساروں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ساروں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے، اور اس کا جواب دینا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرض کفایہ کہتے اس چیز کو کسی ایک نے کر لیا کافی ہو گیا۔ اب میں اصل بات جو آپ کو کہتے چلوں، عامتاً دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے اندر یا کوئی سے گروپ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ سلام کرتا ہے، اب سلام کرنے کے بعد پوری بھرمار لگ جاتی ہے، وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو مداخلت نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، ایک ہی بندہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اس کے بعد بقیہ جو لوگ ہو گئے وہ خاموشی کے ساتھ اپنے دل میں اس سلام کا جواب دے دے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر کسی نے سلام کر دیا ہے اور اس صورت کے اندر کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے وہاں پر، تو سلام کرنے والا یہ بھی نہ سمجھے کہ مجھ سے نفرت ہے، مجھ سے دشمنی کی جا رہی ہے، اس لیے سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ نہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے دل کے اندر جواب دے دیا ہو۔ اسی قسم کی ایک بات میرا بھی ذہن کے اندر آئی، وہ میں آپ کے سامنے بتاتے چلوں۔ یہی مسئلہ ہم معمول کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کسی گروپ کے اوپر کئی لوگ ہیں، کسی جماعت میں بیٹھے ہوئے، اور اگر کوئی آگاہانی اور فجائیہ کوئی خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے تو اس وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے، یہ مصیبت دو طریقے کی ہو سکتی ہے، ایک بدن کو مصیبت، اور ایک دل کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ بدن کوئی کانٹا چبھ جائے، کوئی کھائے یا مارے وغیرہ، تو یہ جو تکلیف ہے، رنج و علم پہنچتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا، تو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے گا۔ اور ایک دلی تکلیف، مطلب کوئی چیز اللہ کی طرف سے ملی تھی، اب یہ کہ اس کو لیا گیا، مطلب عامتاً جس کو ہم موت کہیں گے، تو اگر اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ کیوں؟ بہترین بدل اس کا ملے گا ہمیں۔ اور پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور ان کو دو نعمتیں ملتی ہے، صلوات بھی اور رحمت بھی۔ صلوات یہاں دعا سے مراد ہے کہ دعائیں بھی ملیں گی، اور ان کے اوپر رحمت بھی ہو جائے گی۔
تو یہاں بھی ایک بات دیکھ لیجیے، اگر ہم گروپ کے اندر ہیں تو کوئی ایک بندہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے کہہ دیتا ہے تو کافی ہو جائے گا، ساروں کو کہنا ضروری نہیں۔ اور یہ بھی نہ ہم بدگمانی کرے کہ نہیں یہ ہمارے مردے کو، ہمارے میت کو چونکہ ہماری دشمنی تھی اس لیے وہ دعا نہیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، بلکہ احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو جائے، دلوں کے اندر اور زبان کے ذریعے سے، نہ کہ ٹائپ کرنے کے ذریعے سے اپنے محبت کا اظہار کیا جائے اور دعا میں شامل ہوا جائے، بلکہ اس کو دل و زبان کے ذریعے سے اس کو پڑھ کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائی اس کے اندر شریک ہوا جائے۔ تو یہ سلام کی ایک بات ہو گئی۔ پھر سلام کا جواب دینا کب واجب ہوتا ہے، یہ کہ سلام کے احکام میں بیان کرتے چلو، اس کے اندر دوسری بات ہے کہ اگر کافر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے۔ اگر کافر کوئی سلام کرے تو ہمیں اس کا وعلیکم یا وعلیکم جواب دینا چاہیے۔ اب کیوں وہ دینا چاہیے وہ مستقل تفصیل ہے، اگر اس کو ہم بیان کرتے جائیں گے تو بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ بہرحال اگر کوئی کافر سلام کرے تو وعلیک کہا جائے یا وعلیکم کہا جائے۔ اور اگر ہم گلف کے اندر وغیرہ رہتے ہیں اور اگر وہ لوگ بھی عربی میں سلام کا مطلب وغیرہ سمجھتے ہیں، عامتاً جو لوگ ہوتے، اگر ان کو بدگمانی ہو جائے، بدگمانی ہو کہ انہوں نے ہمارے سلام کا جواب سے وعلیک دیا، ہمارے دعا وغیرہ نہیں کی، بدگمانی سے بچنے کے لیے ہم اس طرح کا جواب دے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ نیت ہمارے دل میں یہ ہوگی کہ ایمان کے ساتھ سلامتی عطا فرما، اے اللہ ان کو ایمان کے ساتھ میں سلامتی عطا فرما، مطلب ہے کہ ہماری یہ نیت ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک ان کو سلامتی بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک بات میں آپ کو کہوں کہ جب کوئی بندہ سلام کرے گا تو اس صورت میں سلام کا جواب دینا تو ہم پر واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واجب ہو جائے گا، لیکن کن حالات کے اندر آدمی جواب نہ دے تو کافی ہو جائے گا۔ ایک آدمی کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور باہر آنے والا اگر کسی نے کیا کر دیا، سلام کر دیا، تو نماز میں جواب نہیں دینا ہے۔ اسی طرح واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر کوئی بندہ گیا اور باہر سے کوئی سلام کر رہا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی سلام کا جواب سلام کر رہا ہے تو اس وقت میں اگر جواب نہیں دیا تب بھی چل جائے گا۔ اسی طرح کوئی درس لگا ہوا ہے، حدیث کا درس چل رہا ہے اور کوئی بندہ باہر سے آیا اور سلام کر دیا تو درس چھوڑ کر اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ذکر الہی کے اندر لگا ہوا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور باہر سے آنے والا کیا کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، تو سلام کا جواب دینا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ بس کوئی اگر تسبیح بھی اگر بتا رہے ہیں کیا مطلب میں مشغول ہوں تو اس وقت میں بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ باہر سے آنے والا جو ہوگا اس کو چاہیے کہ بہت ہی ہلکے آواز کے اندر سلام کریں۔ مطلب یہ ہے یا تو سلام کرے یا تو اگر سلام کرے تو اس صورت کے اندر سلام کرنے کا کسی کے نماز کے اندر خلل نہیں ہونا چاہیے۔ بعضوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام کا جواب دینا کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے گویا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، گویا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر اس نے جواب نہیں دیا تب بھی چلے گا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ خطبے کے دوران جب جمعہ کا خطبہ چل رہا ہو، جب جمعہ میں خطبہ چل رہا ہو تو اس صورت کے اندر ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے اور کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح عیدین کا خطبہ چل رہا ہے تو یہ کچھ شکلیں جو تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے کہ کب سلام کرنا ہے، کب سلام نہیں کرنا ہے، اور واٹس ایپ گروپ ہے، فیس بک گروپ ہے، یا کہ کہیں جماعت کی شکل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت میں سلام کا جواب دینے کی کیا حیت ہوگی، کیا شکل ہوگی، کیا طریقہ ہوگا، یہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی دین کا عمل کیا جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اور اجر کا ثواب ہے، اور اگر کوئی ذہنی اور عقلی اگر گھوڑے دوڑا کر اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی دین کے اندر کوئی نئی چیز یا اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھے کہ نہیں یہ بالکل بڑھیا چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے، لیکن اگر وہ قرآن حدیث سے میل نہیں کھاتی ہے تو خدا را ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر چھوٹی بڑی دینی، علمی اور اسی طرح ملی جو بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہے ہمارے چینل کے ذریعے سے، مجھے، میرے ساتھ میں سارے سننے والوں کو، شیئر کرنے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور عافیت والی عمر درازی ہم سب کے لیے نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔
ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کے ساتھ میں یہ بات شیئر کروں، اور بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ یہ چینل جو ہے ہمارے نام سے، مولانا توصیف عبدالحمید کے نام سے ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بھی آئے، اور جب دوسروں کے پاس بھیجیں گے تو ان کو بھی پتہ چلے گا۔ ہم وقتاً فوقتاً اس طرح کی رہبری جو بھی آتی ہے اپنے ساتھیوں کی طرف سے، جو بھی پوائنٹ آتے ہیں، جو نکات آتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں ہم رہبری قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ اس کو شیئر کرو گے، دوسروں تک اس دین کی بات کو پہنچاؤ گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ثواب بھی آپ کو بھی ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔